السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 8 دسمبر 2023 24 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 57، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اس میں جنگ خیبر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن دو تھے، قریش اور یہود۔ جب یہود کی صلح ہو گئی تو انہیں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش کی طرف سے اطمینان ہو گیا، اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہود سے نمٹ لیا جائے۔ یہود نے ہمیشہ مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کی تھیں، اس لیے ان کی طرف سے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا۔ جنگ خندق کے پیچھے اصلاً یہودیوں کی ہی کوششیں تھیں۔ مدینے میں بھی انہوں نے کئی حرکتیں کی تھیں جن کی وجہ سے انہیں مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ یہاں سے جانے والے یہودی خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔ اس طرح اب خیبر سازشوں اور چال بازیوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ خیبر مدینے کے شمالی جانب تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کئی مضبوط قلعے تھے۔ پورے شہر کی آبادی 2 علاقوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک علاقے میں 5 بڑے قلعے تھے اور دوسرے میں 3۔ پہلا علاقہ جنگ کے ذریعے فتح ہوا، جبکہ دوسرا علاقہ بغیر جنگ کے صلح سے فتح ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو منافقین نے یہود کو خبر بھیج دی کہ مسلمانوں کا لشکر نکل چکا ہے، اور انہیں یہ بھی یقین دلایا کہ تم ہمت مت ہارنا، مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ اس سفر میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ چنانچہ 1400 مسلمان صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ مسلمان ایک ایک کر کے یہود کے قلعے فتح کرتے رہے۔ جب یہود ایک قلعے میں شکست کھا جاتے تو اسے چھوڑ کر اگلے قلعے میں منتقل ہو جاتے۔ اس طرح مسلمانوں نے ان کے 4 قلعے فتح کر لیے۔ اب سارے یہودی 5ویں قلعے میں چھپ گئے جس کا نام نزار تھا۔ یہ ان کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو یقین تھا کہ مسلمان اس قلعے میں کسی بھی طرح داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ قلعہ ایک بلند اور مضبوط پہاڑی پر واقع تھا، لیکن مسلمانوں کے سامنے یہ قلعہ بھی رکاوٹ نہ بن سکا اور وہ بڑی محنت و کوشش کے بعد اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد باقی علاقہ صلح کے ذریعے فتح ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال ہاتھ آیا جس سے ان کی معاشی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری کو روانہ ہوئے تھے اور آپ کی واپسی سفر کے اخیر یا ربیع الاول کے شروع میں ہوئی۔ دوسرا مضمون ہے سلسلہ درس حدیث، قسط نمبر 18، دوسروں کے کام آنے میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ صحیح مسلم 258۔ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، مصیبت اور تکلیف کے وقت اس کے کام آنا، اس کا دکھ بانٹنا، اسی طرح کسی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع ضرور پہنچائے۔ مسلم 5731۔ مسلمان بھائی کی مدد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ان کی کوئی پریشانی دور کر دینا۔ انسان پر بسا اوقات مختلف پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیماری تو کبھی روپے پیسے کی دقت، کبھی قرض وغیرہ۔ ایسی صورت میں اگر ہم کسی مسلمان کے کچھ کام آ سکیں تو نیک نیت کے ساتھ اس کی پریشانی دور کر کے اجر و ثواب کا حقدار بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ مسلم 6578۔ دوسری چیز تعلیم کا انتظام کرنا۔ تعلیم ایک بہت بڑی دولت ہے، اس سے محرومی نہ صرف اس ایک شخص کی بلکہ قوم و ملت کی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد نظر ڈالیے اور جو لوگ پیسے کی مجبوری یا اپنی بے حسی کی وجہ سے تعلیم سے دور ہیں، ان کو تعلیم کی اہمیت بتائیے اور جو ممکن ہو سکے اس سلسلے میں مدد بھی کیجیے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب قیامت تک ملنے والا ہے۔ نمبر 3، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حدیث میں ہے، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو سیراب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ابو داؤد 1682۔ نمبر 4، سردی کے موسم میں خاص طور پر مدد کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مالدار اور صاحب حیثیت بنایا ہے تو سردی کے اس موسم میں یتیم و مسکین اور محتاج و فقیر کا بھی خیال کریں۔ آپ
آپ کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے جیکٹ، سویٹر، لحاف، ہیٹر اور عمدہ گرم ملبوسات موجود ہوں گے، مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو سردی سے جوجھ رہے ہوں گے، ان کے پاس بچاؤ کے لیے معمولی سامان بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے مال سے محتاجوں کی ضرورت پوری کریں۔ چند افراد یا ایک فیملی یا اپنے ایک ہی مفلس رشتہ دار کی اعانت کریں، خواہ پیسے دے کر یا کپڑے تقسیم کر کے۔ پرانے استعمال شدہ کپڑے بھی دے سکتے ہیں۔ کتنے غریب اس ماہ میں سخت بیمار ہو جاتے ہیں اور علاج کے لیے پیسہ نہیں پاتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں یا کسی کے ذریعے ان کی مدد کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق سے نوازے، آمین۔ تیسرا مضمون ہے دستک۔ دوسروں کی دعائیں لینے کی کوشش کیجیے۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ انسان کی زندگی میں دوسروں کی دعا کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بہت سے ناکارہ لوگ دوسروں کی دعاؤں کی بدولت کامیاب بن جاتے ہیں۔ بہت سے بیمار اور پریشان حال لوگ کسی کی دعا سے شفا یاب اور آسودہ حال ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، اس لیے ہمیشہ ایسے کام کیجیے جن سے خوش ہو کر دوسرے لوگ آپ کے لیے دل کی گہرائی سے کامیابی اور ترقی کی دعا کریں۔ دوسروں سے دعا کے لیے کہنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو کسی سے کہنا ہی نہ پڑے، وہ خود ہی آپ کے لیے دعا کرے۔ دعائیں حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ خدمت ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان دل سے اسی وقت دعا دیتا ہے جب آپ اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، اس کی کوئی پریشانی دور کر دیں یا اس کی کچھ خدمت کر دیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں سے مسکرا کر ملیں، بڑوں کا احترام کریں اور ہر ایک کی عزت کریں۔ خاص کر والدین، اساتذہ، ضعیفوں اور کمزوروں کی ضرور خدمت کریں اور ان کی دعائیں حاصل کریں۔ جب بھی گھر جائیں تو اپنے دادا دادی، نانا نانی اور والدین کی خوب خدمت کریں، ان کے ہاتھ پیر دبائیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کریں۔ اسی طرح اگر کہیں کوئی ضعیف یا بوڑھا نظر آ جائے اور اسے کسی سہارے کی ضرورت ہو تو آپ اسے سہارا دیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ مشقت ہی برداشت کرنی پڑ جائے۔ یقین جانیے کہ یہ چیز بسا اوقات لاکھ کوششوں پر بھاری ہو جاتی ہے اور کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ مسائل: خفین اور موزوں پر مسے کا مسئلہ۔ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری۔ خفین پر مسا کرنا جائز ہے۔ خفین میں 3 طرح کے موزے شامل ہیں۔ نمبر 1، ایسے موزے جو پورے چمڑے کے ہوں۔ نمبر 2، مجلد موزے، یعنی وہ موزے جن کے اوپر اور نچلے حصے میں چمڑا لگا ہوا ہو۔ نمبر 3، وہ موزے جن کے صرف نچلے حصے میں چمڑا ہو۔ ان تینوں پر مسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایسی جرابیں جن میں 3 شرطیں پائی جائیں تو ان پر بھی مسا کرنا جائز ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، وہ ایسے موٹے ہوں کہ ان میں پانی نہ چھنے، یعنی اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو وہاں تک نہ پہنچے، پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی ان میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو۔ نمبر 3، وہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے پنڈلی پر خود قائم رہ سکیں۔ یاد رہے یہ کھڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو۔ ان کے علاوہ باقی اونی، سوتی یا نائلون کی مروجہ جرابوں پر مسا کرنا چاروں اماموں میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ دارالافتاء بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔